السلام علیکم، میزبان حیا جاوید کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر آن لائن۔ 7 جنوری 2025 بمطابق 6 رجب المرجب 1446 ہجری بروز منگلوار۔ تو ناظرین ڈالتے ہیں آج کے خبرنامے پہ ایک نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں نئے جموں ریلوے ڈویژن کا عملی طور پر افتتاح۔ جموں کشمیر کے رابطے اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں ایک تاریخی سنگ میل طے۔ نہ صرف جموں کشمیر کے لوگوں کو بلکہ اس کے فوائد ہماچل پردیش، پنجاب اور لداخ تک بھی پہنچیں گے۔ وکست بھارت کے حصول کے لیے ہندوستانی ریلوے کو ترقی دینا ضروری ہے: وزیر اعظم نریندر مودی۔ جموں کو کشمیر سے براہ راست ریل رابطے کی وجہ سے معاشی نقصان نہیں پہنچے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ نئے ڈویژن سے روزگار کے مواقع پیدا کرنے، تجارت کو بڑھانے اور سیاحت کو فروغ دینے کی توقع۔ نئے ڈویژن کے قیام کے لیے وزیر اعظم کا شکر گزار ہوں۔ موسم سرما کی پروازوں میں رکاوٹ کا دیرینہ چیلنج بھی اب حل ہوگا: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ۔ کشمیر کو کنیا کماری سے ریلوے نیٹ ورک کے ذریعے جوڑنا ایک خواب تھا جو سچ ہو گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی حکومت لوگوں کے خوابوں کو مقررہ وقت کے اندر پورا کر رہی ہے۔ وندے بھارت ٹرینیں لوگوں کے سفر کی رہنمائی کر رہی ہے اور کشمیر پہنچنے کے لیے تیار ہے: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ سری نگر کے پاندریٹن علاقے میں ایک کنبے کے 5 افراد کے لقمہ اجل ہونے کے بعد مذکورہ افراد کی لاشیں قانونی لوازمات پورا کرنے کے بعد ان کے لواحقین کو کل سپرد کر دی گئی۔ لاشیں بارہمولہ جنگل اوڑی۔ ان کے آبائی گاؤں پہنچنے پر علاقے میں کوہرام بپا ہوا۔ علاقے میں خبر پھیلتے ہی صف ماتم بچھ گئی تھی اور کل صبح فجر سے ہی لوگ بارش کے باوجود فوت شدہ افراد کے آخری رسومات اور جنازے میں شرکت کے منتظر تھے۔ یاد رہے، ظاہری طور پر ان 5 افراد کی موت کا سبب رات بھر بخاری جلائے رکھنے سے دم گھٹنے کی وجہ بتائی جاتی ہے۔ برفباری اور بارشوں کے بعد موسم میں بہتری، لیکن سردیوں کا زور بدستور جاری۔ وادی کا فضائی رابطہ بحال، سری نگر جموں شاہراہ پر ٹریفک کی نقل و حمل بھی جاری۔ محکمہ موسمیات نے 11 اور 12 جنوری کو برفباری کے ایک اور مرحلے کی پیشن گوئی کی ہے۔ جو کپوارہ کے جو ہیویز ہیں یہاں پہ لگ بھگ 1 فٹ کے آس پاس ہوئی ہے، اور ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ کے نسبت گریز ضلع دریا یہاں پہ بھی آلموسٹ 12 انچ سے لے کے 15 انچ تک کی برفباری ہوئی۔ اس طرح سنٹرل کشمیر کے خاص کر گاندربل کے پہاڑی علاقوں کے اندر سونامرگ کے زوجلہ ایکسس کی بات کریں گے، 6 انچ سے لے کے لگ بھگ 10 انچ تک کی برفباری ہوئی ہے۔ اور اسی طرح ساؤتھ کشمیر میں یہاں موغل روڈ، مرگن ٹاپ، ان سارے جگہوں پہ لگ بھگ 8 انچ سے لے کے 1 فٹ تک کی برفباری ہوئی ہے۔ اور ابھی کرنٹلی ویدر جو ہے تھوڑا سا آلود بنا ہوا ہے، کلاؤڈی بنا ہوا ہے۔ کچھ ایک ایریاز کے اندر لائٹ سنو فال تھوڑا سا رہے گا انٹرمیڈیٹلی، لیکن کوئی سگنیفیکنٹ ایکومولیشن نہیں ہوگا۔ آج خاص کر آفٹرنون سے جو ہے موسم میں بہتری آئے گی، اور لگ بھگ ابھی 10 تک موسم عموماً ڈرائی رہے گا۔ تو کل سے جو ہے تھوڑا سردیاں ایک بار پھر بڑھ سکتی ہیں اکراس دی اسٹیشنز، چاہے وہ ہل اسٹیشنز ہو یا میدانی علاقے ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے 10 کے بعد پھر سے ایک فیول WD آ رہا ہے، تھوڑا سا ایسٹرلی فلوز پھر سے بڑھیں گے تو ٹیمپریچر تھوڑا سا رائز اپ ہوگا ایک بار پھر۔ باقی ہلکی پھلکی برفباری رہے گی، خاص کر پہاڑی علاقوں کے اندر، کچھ ایک میدانی علاقوں کے اندر جو ہے بارشیں رہ سکتی ہیں، جموں ڈویژن کے اندر بھی۔ تو پھر 15 تک فی الحال کوئی سگنیفیکنٹ ویدر ایکٹیویٹی نہیں ہے، ایکسیپٹ جو 11-12 کے بیچ میں ایک فیول WD ہے۔ رواں سال یوم جمہوریہ کی پریڈ انڈونیشیا کے صدر بطور مہمان خصوصی ہوں گے۔ اپنی اندرونی ناکامیوں کا الزام پڑوسیوں پر ڈالنا پاکستان کی پرانی عادت۔ بھارت افغانستان میں بے گناہ شہریوں پر کسی بھی حملے کی واضح طور پر مذمت کرتا ہے: خارجہ ترجمان۔ وسطی ضلع بڑگام میں آوارہ کتوں کی ہڑبونگ، 15 افراد پر حملہ، ایک شدید طور پر زخمی، علاقے میں کوہرام، علاج کے لیے سری نگر منتقل، علاقے میں خوف و دہشت کا ماحول۔ ٹوٹو گراؤنڈ سری نگر کے SSB کیمپ میں دل کا دورہ پڑنے سے ایک اہلکار کی موت واقع۔
برفباری کے بعد سردیوں میں اضافہ، بجلی بریک ڈاؤن جاری، لوگوں کو مشکلات کا سامنا۔ شدت کی سردی میں بجلی کی آنکھ مچولی سے وادی کے شمال جنوب میں لوگ پریشان و نالاں۔ وادی میں بھاری برف نہ ہوئی، چند گھنٹوں میں ہی ہم نے تمام شہراؤں سے برف اٹھائی۔ کسی علاقے میں پانی جمع نہ ہو اس پر ہماری نگاہیں جمی ہوئی ہے اور تمام مشینیں تیار رکھی گئی ہے۔ میونسپل کمشنر سٹی کا ہم نے صبح بھی دورہ کیا تھا، ابھی دوبارہ سے ایک بار ایک راؤنڈ ہم لوگ لے رہے تھے چیزوں کا کہ ساری چیزیں فنکشن ہے یا نہیں۔ جو ہیوی سنو فال کی پریڈکشن تھی اتنی زیادہ ہیوی سنو فال تو نہیں ہوئی، پر یہ جو سنو فال ہوئی اس کے بعد ایک پرابلم رہتی ہے، وہ ہے واٹر اننڈیشن کی، یعنی پانی جمع ہونے کی۔ تو وہ کیسے ہم ٹیکل کر پا رہے ہیں اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ ہمارے پاس 100 سے زیادہ ڈی واٹرنگ اسٹیشنز ہیں جن کی ٹوٹل کیپیسٹی جو ہے 3 لاکھ جو لیٹرز پر سیکنڈ سے زیادہ پانی پمپ آؤٹ کرتے ہیں، وہ الگ الگ رہائشی علاقوں سے انٹو جو ہمارے ڈرینیج کے چینلز ہیں ان کے اندر، اور وہ سارے جو ہمارے ڈی واٹرنگ اسٹیشنز ہیں وہ ایکٹیو ہیں۔ خاص طور پہ جو ہم لوگوں نے ابھی ریویو بھی کیا، آپ بھی ہمارے ساتھ گئے، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہر ایک ڈی واٹرنگ اسٹیشن میں پاور بیک اپ ہے، اور کچھ ابھی اپ گریڈ ہو رہے ہیں، لیکن ابھی ریسنٹلی 45 جو اپ گریڈ ہوئے ہیں اور جن کو ہائیسٹ فلڈ لیول سے اونچا بنایا گیا ہے، جن میں کافی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ لگائی گئی ہے، پاور بیک اپ ہے، تو وہ ساروں کے ساتھ ہمارے ڈی واٹرنگ اسٹیشن چل رہے ہیں۔ جو رہائشی علاقے ہیں ان میں پانی جو ڈرینز کے تھرو ان میں پہنچتا ہے ان کو پمپ آؤٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس موبائل ڈی واٹرنگ پمپس ہیں جن کو ہم لوگ الگ الگ جگہوں پہ اسٹیشن کرتے ہیں ایز پر ریکوائرمنٹ، اور جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے اس کو ہمارے پاس وہ لگ بھگ 130 ہے، تو ابھی لگ بھگ 40 کے قریب ڈپلائڈ ہیں، اور باقی بھی ہمیں جہاں ضرورت ہوتی ہے ان کو ڈپلوائے کرتے ہیں۔ اور اس بار پیکولرلی ہم نے دیکھا کیونکہ برف اس طریقے کی تھی، تھوڑا آئس والی یہ سنو تھی زیادہ، تو یہ پلگ کر دیتی ہے جو ڈرینز ہوتی ہے ان کو، تو اس کے لیے ہمیں کئی جگہوں پہ سکر مشینز بھی ڈپلوائے کرنی پڑی، تو وہ بھی ہم نے ڈپلوائے کی ہیں، اور کہیں پہ جہاں پہ پانی جمع ہو رہا تھا کچھ امپورٹنٹ روڈز پہ ان کو وہاں سے ڈرین آؤٹ کیا۔ یہ پروسیس ابھی 1-2 دن چلے گا اور پوری طرح سے فنکشنل ہے، ٹھیک کیپیسٹی پہ اپنا کام کر رہا ہے، اور ابھی اتنا زیادہ واٹر لیول بھی نہیں ہوا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچ میں بند بھی کرنا پڑ رہا ہے، یہ سسٹم پوری طرح سے ٹھیک چل رہا ہے، ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ ہمارا جو سٹاف ہے وہ ارلی مارننگ سے ہی اسنو کلیئرنس میں لگا تھا، اور اس کے بعد آج ڈرینیج والا جو ہے یہ 24 آور اس آپریشن کو چلائیں گے، اور جو ہماری مشینز ہیں، جو ہمارے سٹاف تھا وہ ایون رات کو بھی تعینات تھا، اپنے دفتروں میں لوگ ایکٹیو تھے، اور ارلی مارننگ یہ جو ہمارا اسنو کلیئرنس کا پروسیس یہ شروع کیا تھا، اور ہم لوگ پوری طرح سے تیار ہیں۔ گرو گوبند سنگھ مہاراج کے جنم دن کے سلسلے میں کل تمام ملک کے ساتھ ساتھ وادی کے تمام گردواروں میں سکھ برادری نے اپنے گرو کا جنم دن نہایت ہی عقیدت اور احترام سے منایا۔ موسم ناسازگار اور شدت کی سردی کے باوجود تمام گردواروں میں کافی بھیڑ دیکھی گئی۔ دیکھیے جی، واحد گرو جی کا خالصہ، واحد گرو جی کی فتح۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آج کے دن کے حوالے سے بتائیے، اور سب کو پتہ ہے کہ آج ہمارے جو 10ویں پتا ہیں صاحب سری گرو گوبند سنگھ جی مہاراج، جو کہ آج کے دن سن 1666 میں پٹنہ صاحب جو کہ بہار میں ہے وہاں پہ ان کا پرکاش ہوا تھا، اور جب ان کا پرکاش ہوا تب گرو تیغ بہادر صاحب جو 9ویں پادشاہ تھے وہ وہاں پہ نہیں تھے، وہ جو دھرم پرچار کی پھیری پہ گئے ہوئے تھے۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج جو کہ سربزدانی ہم انہیں کہتے ہیں، جو کہ پتا سے لے کر 9 سال کی عمر میں جب وہ تھے تب ان کو دلی میں شہید کیا گیا گرو تیغ بہادر صاحب کو، اور انہوں نے اپنا پورا سربنس، بچے، ماتا اور بھی جتنے بھی سنگھ سنگھنیاں تھے، سارا وہ قوم کے پرتی ان جو کہ ظلم وقت کی حکمران تھے، وہ جب ظلم غریبوں پر تشدد کرتے تھے ان کے لیے انہوں نے قربانی پورے سربنس نے دے دی۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم ان کا پرکاش پرو، جن کو یہ آپ جنم دن ہے، وہ پورے وشو میں جو اکال تخت جو ہمارا سرمور ہے دربار صاحب میں، ان کے آدیشوں انوسار آج کا دن یہ منایا جا رہا ہے۔ سو اسی سلسلے میں گردوارہ پربندھک کمیٹی ڈسٹرکٹ سری نگر ساتھ سنگت کے سہیوگ کے ساتھ یہ گردوارہ جو کشمیر کا سب سے بڑا اجتماع ہے وہ چھٹی پاتشاہی رہناواری میں آج کے دن ہوتا ہے۔ اس دن ہم جو کہ ہمارے ویلی کے پرسدھ راگی کیرتنی جو کتھا واچک ہیں وہ گرو جی کی جیون پہ روشنی ڈالتے ہیں، اور اپنے فلسفے پر اور جو انہوں نے ہمیں آدیش کیے ہیں اس پر وہ ہم چلنے کی جو ہمیں پریرنا گرو صاحب نے دی ہے، گرو نانک دیو جی سے لے کے گرو گوبند سنگھ جی تک، اس پہ چلنے کی ہم سب کو بتاتے ہیں، اور جو کہ
गुरु नानक देव जी ने कहा था, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपया कौन भले को मंदे। गुरु नानक देव जी की 10वीं जोत गुरु गोविंद सिंह जी थे, और उसी आधार पर आज देखिए इतना बड़े बर्फबारी होने के बावजूद भी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये दिन मनाया जाता है मोहल्ले के स्तर पर। लेकिन देखिए कितना जोश है लोगों में, संगतों में, बर्फ़ की परवाह न करते हुए भी यहाँ पे लोग सुबह से अकीदा करने पहुँच रहे हैं। मैं आपके वसासे से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उनका पूरा तावन हमारे साथ है। म्यूनसिपलिटी, PDD, हेल्थ, पुलिस, जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वाटर, सब ने हमारा पूरा तावन किया हुआ है। गुरु का लंगर तैयार किया जा रहा है हमारे वॉलंटियर्स की तरफ से, चाय का लंगर तैयार है, वॉलंटियर जोड़ों का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो भी बढ़ चढ़ के यहाँ पे आ रहे हैं, हमें आज के दिन मुबारकबाद दे रहे हैं। हमारे हिंदू भाई आ रहे हैं और आज के दिन हमें अरदास करते हैं कि जो प्यार, सेवा भावना जो कि हमें गुरु साहब ने दी है कि सिखों में ये कुट के भरी है, सिखों में ये कुट के भरी है सेवा भावना सत्कार, ताकि हम अपने गुरुओं के बताए हुए आदेशों पर चल सकें और मनुष्यता की भलाई कर सकें। एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं अपनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की तरफ से, और जो कि हमारा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलायंस पूरी कश्मीर की बनी है, जो कि सब डिस्ट्रिक्टों की है, उनकी तरफ से भी आपका वेलकम करता हूँ और सबको मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। कल हल्का इंतखाब ईदगाह के असम्बली मेंबर मुबारक गुल ने लोगों की शिकायत का अजाला करने के लिए गुटली बाग का दौरा किया। लोगों के मुताबिक वहां अरसे दराज से लोग पानी से महरूम है। अपने दौरे के दौरान मुबारक गुल ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कुछ इस तरह के ख्यालात का इजहार किया। सुबह से ही अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा किया कि ये बर्फबारी हुई थी रात को, और मैंने देखा कि बर्फ़ उठी है सड़कों पे, चाहे शहरी इलाकों में, गाँव इलाकों में भी। और मैंने देखा ये रोड क्लियर हो गया और हमारी जो लिंक रोड से इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे ठीक। एक तो ये मैं देख रहा था। दूसरा जो आज हमने यहाँ इस टाकनवारी में मैंने इनको वादा किया था, जब मैं यहाँ आया तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमें पीने का पानी नहीं है, हमें पानी चाहिए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने कोशिश की कि हर तरफ से हमने देखा कैसे पानी आ सकता है। जल्द से जल्द तरीका हम जो अपनाया जो जल्दी हो सकता है, क्योंकि हम इंतज़ार नहीं करेंगे 2, 4, 3 साल 4 साल। हमने कहा पहले एक डेग वगैरह करेंगे, डेगिंग से करेंगे, यहाँ पे ये बोर करेंगे यहाँ पे। तो इसने बोर का शुरू किया हमने 5, 8, 10 दिन से शुरू हो गया, और हम देख रहे हैं इसमें नीचे काफ़ी जा रहे हैं। पीछे पत्थर आया था एक, लेकिन अब पत्थर वो उन्होंने निकाला तो नीचे आया। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इस इलाके के लिए खुशखबरी होगी। जब हम पानी निकलेगा तो उसको हम टेस्ट कर लेंगे, लेबॉर्ट्री में भेजेंगे, और लेबॉर्ट्री से अच्छा रिपोर्ट आएगा तो फिर इस इलाके को पानी मिलेगा पीने का। और दूसरा हमने इनके लिए एक स्कीम बनाई है गांदरबल से, रिंगल से, जो वहाँ से आएगी, बेहामा से आके यहाँ आएगी, और इसमें कुछ इलाके गांदरबल के भी मिल जाएंगे, उनको भी फ़ायदा होगा। मुझे यकीन है कि गांदरबल के कुछ इलाके भी हैं इसमें, उनको भी हम पानी यहाँ से दे देंगे। वो लाइन भी हम उसमें 15 करोड़ के 11 करोड़ था, 15 करोड़ से ज़्यादा हो गया। वो स्कीम भी अप्रूव हो जाएगी, वो सेक्रेटरीट में जाएगी, प्लानिंग में, फाइनेंस में, वहाँ से होके फिर उस पर काम शुरू होगा, ताकि उसके भी ये जो इस पानी इस इलाके बख्शीपोरा, टाकनवारी और इसमें और दूसरे कृष्णबल वगैरह, बड़ी बॉर्डर वगैरह जो इलाके संगम, इनमें भी प्रॉब्लम है। दूसरा जो मास्टर प्लान और इसमें आपस में ये है थोड़ा सा तजाद है, वो मैं बैठ के निकालूंगा। उसमें मैंने एक टीम बनाया है, वो भी देखेंगे कि अगर किसी जगह पाइप चोक हो गई है, कोई कुछ कनेक्शन देना है, वो भी हम करेंगे। ताकि सबसे ज़रूरी है कि इंसान को पानी होना चाहिए पीने के लिए। हमने वादा बंद है और हमारी प्रोग्राम में ये है कि हर घर हर जगह हम पानी पहुंचाएंगे, इसलिए अब हम ये करेंगे। और जो आगे हमारे और भी प्रोग्राम है हमारे मिनिस्टर में, वो भी हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता लोगों उनको विश्वास है, हमारे लोगों को विश्वास है कि हमारे ये अच्छे हाथों में है। ये कोई ऐसे नहीं है कि जानवर यहाँ से चलेगा भाग जाएगा। हम इनके साथ है, मैं इनमें ही हूँ, एक हूँ। और इंशाल्लाह ताला हम मिल के आपस में सारे छोटे वर्कर, बड़े वर्कर, पौधारान वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट, हमारे बुजुर्ग, दूसरे लोग, दूसरे पार्टियों के लोग भी, हम इकट्ठे मिल के इस इलाके को अच्छा बनाएंगे, शानदार बनाएंगे और तरक्की के राह पर चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बर्फबारी के बाद वादी में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आया है। खुश्क सब्जियों के नरखों में बेतहाशा इजाफा, कोई पूछने वाला नहीं। और आखिर में ये खबर कि मंशियात के खिलाफ पुलिस की मुहिम तेज़।
پلوامہ میں بدنام زماں منشیات فروش گرفتار، ممنوع مادہ برآمد۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ۔